مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الراحمون ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور تمام معزز سامعین عظام، آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا وہ پہلو جس میں اللہ کے نبی نے اپنے تمام ماننے والوں کو عدل، انصاف، رواداری، مساوات، ہر طرح سے رحم و کرم، عفو و درگزر، ان تمام چیزوں کی تعلیمات دی ہے، اس پہلو پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. جو ہمارے بھٹکل کے وہ احباب جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء کے بیانات، ان کی تقاریر کو مختلف عنوان سے اپنے اس چینل پر مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے علاقے کے اندر محنت، کوشش اور تعلیمی اداروں کی شکل میں چھوٹے بڑے ادارے کھول کر کے محنت کر رہے ہیں، ان کے اس چینل کے ذریعے تھوڑی سی گفتگو سیرت نبویہ پر کرنے کی کوشش کروں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے
تو اس وقت کے جو حالات تھے کہ انسانیت ختم تھی، ہر آدمی اپنی دولت اور اپنی اولاد کی کثرت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، جس نشے نے علاقائی اعتبار سے ظلم و بربریت کا علم بلند کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دیا، جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے، اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، تو آپ نے تعلیمات کے جن خزانوں کو کھولا اور امت کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کیا، تو وہاں انسانیت اور آدمیت کی ایسی تعلیم دی گئی کہ دنیا کا کوئی مذہب اس جیسی تعلیم کا نمونہ نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مساوات کا جو درجہ اور رواداری کا جو معاملہ پیش کیا ہے، وہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ جس قوم نے آپ کی اس تعلیمات کو اپنایا، عمل کیا، وہ قوم دنیا کے راہبر بن گئے، اس پستی کے دلدل سے اٹھ کر کے وہ دنیا کے اس عروج پر پہنچ گئے کہ جہاں تاریخ کے اندر کوئی قوم اور کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنی 13 سالہ اور مدنی 13 سالہ مکی دور اور مدنی سالہ 10 سال کا پورا تعلیمی نظام کا جو ڈھانچہ کھڑا کیا تھا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس پوری 23 سالہ مدت کی تعلیمات کو اس طریقے سے پیش کیا، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پوری دنیا کو، قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو یہ پیغام دیا وہاں کھڑے ہو کر کے کہ اے لوگوں، الا ان ربکم واحد، کہ تم آگاہ رہو اے لوگوں کہ تم سب کا مالک اور خالق اور پالنہار صرف ایک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کوئی فضیلت نہیں ہے آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر۔ اور ابھی بس نہیں کیا، پھر فرمایا ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر، الا بالتقوی، ہاں اگر فضیلت اسلام میں اور تعلیمات نبوی میں اللہ کے دربار میں اگر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، ورنہ عربی ہونا یا عجمی ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، مالدار ہونا یا کمزور ہونا، فقیر ہونا، یہ کوئی چیز اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے
اللہ کے نبی نے چھوت چھات، اونچ نیچ، یہ ساری چیزوں کا جنازہ نکال کر کے باہر پھینک دیا کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز معیار نجات اور معیار فضیلت انسان کے لیے بن سکتی ہے تو وہ اس کا عمل ہے، اس کا تقوی ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک آدم اور ایک حوا کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو مختلف خاندانوں اور قبائل میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اونچی ذات کے ہو تو تمہارے حقوق اونچے ہوں گے، تم نیچی ذات کے ہو تو تمہارے حقوق کم ہوں گے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ قبائل میں بانٹنا اور خاندانوں میں بانٹنا یہ صرف اس بنیاد پر ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان میں آ سکو۔ پھر فرمایا کہ تمہاری عزت و شرافت اللہ کے ہاں تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان کا ہے تو اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نسبی تعصب، خاندانی تعصب، یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا کہ اگر اللہ کے دربار میں نجات چاہتا ہے تو یاد رکھ، تیرا عمل، تیرا کردار، تیرا تقوی اور تیری پاکی اور تیری عزت و شرافت اسی کے اندر ہے کہ تیرے اندر حسن عمل کا کردار کتنا بلند اور کتنا اونچا ہے۔ اگر تقوی کی زندگی ہے، حرام اور شبہ حرام سے بچنے کا ملکہ تیری زندگی کے اندر ہے تو یاد رکھ اللہ کے ہاں تو اونچے مقام پر ہوگا، ورنہ یاد رکھ تیری کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کر کے رکھ دیا، جس نے ان لوگوں کے نشوں کو چورا چورا کر دیا کہ جو لوگ اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان کے نشے میں چور تھے اور جو اپنی وجاہت اور شناخت اور پہچان اس بنیاد پر رکھتے تھے کہ وہ صاحب مال ہے، صاحب اولاد ہے اور خاندان کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، چاہے کردار اور اعمال کے اعتبار سے کتنے ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، ان کی بادشاہت اور ان کے نشوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جس نے اللہ کے ہاں فضیلت اور مقام کو اگر رکھا ہے تو وہ انسان کا تقوی اور اس کا عمل ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت اور کوشش کا ثمرہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے،
فقیر ہے، کوئی مال اور دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر کے سڑکوں پر گر جا رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی کے ہاں اس کا مقام اور رتبہ وہاں پہنچ گیا کہ جس کا تصور لوگ عام طور سے کر نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو انتہائی کمزور حالت میں، مال دولت عزت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دربار کے ساتھی بن گئے اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ دنیا کا کوئی انسان اللہ کے نبی کی تعلیم پر بحث کرے گا، لکھے گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بغیر اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ عدل و انصاف کا جب نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی اے لوگوں رحم کرو، کن پر؟ جو زمین پر ہیں، آسمان والا تم پر رحم کی بارشیں برسائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا یہ بے پناہ پسند ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ آسمان سے تم پر رحم بارشیں برسائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رحم کی امید مت رکھنا۔ کون لوگ؟ کہ جو لوگوں پر رحم کے دروازوں کو نہیں کھولتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے رحم و کرم کی امید اور آس بھی نہ لگائیں۔ اللہ کو بے پناہ غصہ آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ بندہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، ہائے اللہ کا بندہ، تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، ہم اللہ کے نبی کی تعلیم کے متوالے ہیں، نام لیوا ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ رکھیں، ظلم نہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صاف طور سے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ اے لوگوں، ایک فیصلہ فرما رہے تھے تو آپ نے صاف فرمایا کہ لا، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، یعنی نہ ابتدا میں نقصان پہنچایا جائے اور نہ رد عمل میں نقصان، کچھ نہیں۔ نہ اسی کو قرآن کی آیت میں اللہ نے جہاں ربا اور سود کا ذکر فرماتے ہیں وہاں اسی کو ذکر فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی سیدھا مطلب یہ ہے کہ نہ ظالم بنو اور نہ مظلوم بنو، نہ ظلم کرو اور نہ اپنے اوپر ظلم کو سہو۔ اس لیے کہ جب ظلم نہیں کرو گے تو دوسرے کے ظلم سے تم بھی پاک اور صاف رہو گے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت اور جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، اس دین کے اندر عدل و مساوات اور رواداری کا ایسا پہلو نمایاں ہے
کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس پر بولنے کے لیے 15 منٹ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی کم ہے۔ مفسرین اور محدثین نے ایک لمبی تفصیل لکھی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہر انسان کے لیے ایک ہی ہے کہ ظلم نہیں ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ بے شمار تعلیم کے اوراق بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم کا دروازہ بند، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو یا جانور ہو، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر ظلم کرو گے تو اللہ کو یہ ادا اتنی ناگوار ہوتی ہے کہ پھر وہ انسان اللہ کے نظر و کرم سے اور اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظلم مت کرو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام ہے ہر انسان کے لیے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہ پسند کرو۔ لوگ میں کون ہو؟ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، جین، کوئی بھی ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، جو اس کے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے پسند کرو گے تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے، ورنہ مسلمان نہیں ہوگے۔ اس لیے ہر حال میں اس تعلیم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو اپنے اوپر روا رکھو، نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بھٹکل کے تمام احباب کا کہ جن لوگوں نے اس چینل کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانے کا عزم اور ارادہ کیا ہے، اللہ ان کے عزم اور ارادے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم